السلام علیکم۔ شہر اقبال فورم اسلام آباد سے منسلک انجینئر انور چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ انگریز نے 1849 میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے اس وقت پنجاب میں تعلیم 100% تھی۔ انگریز اس تعلیم کو خطرناک سمجھتا تھا، چنانچہ یہ لوگ کنگز کالج لندن کے ایک نوجوان پروفیسر گوٹلیب ولہم لیٹنر کو لاہور لے آئے۔ لیٹنر بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا۔ یہ 50 زبانیں جانتا تھا، عربی، ترکی اور فارسی مقامی لوگوں کی طرح بولتا تھا۔ کچھ عرصہ مسلمان بھی بنا رہا تھا۔ اس نے داڑھی بڑھا کر اپنا نام عبدالرشید سیاح رکھا اور تمام اسلامی ملکوں کی سیاحت کی۔ وہ مسجدوں میں نماز تک پڑھ لیتا تھا۔ وائسرائے نے اسے ہندوستان بلایا اور اسے پنجاب کا نظام تعلیم بدلنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ لیٹنر نے پنجاب کا دورہ کیا اور وائسرائے کو لکھا، مجھے پڑھے لکھے پنجاب کو جاہل بنانے کے لیے 50 سال درکار ہوں گے۔ وائسرائے نے اسے 50 سال دے دیے۔ اسے انسپیکٹر جنرل آف سکولز پنجاب لگا دیا گیا۔ پھر لیٹنر کو گورنمنٹ کالج لاہور کا پرنسپل بھی لگایا گیا۔ اس نے آگے چل کر پنجاب یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ ان دونوں اداروں کا ابتدائی سربراہ تھا۔ انگریز نے پنجابیوں کو غیر مسلح اور ان پڑھ بنانے کے لیے پنجاب میں ہتھیار جمع کرائیں اور حکومت سے 3 آنے لے لیں اور عربی، سنسکرت اور گورمکھی کی کتاب دیں اور 6 آنے وصول کر لیں، یہ سکیم بھی متعارف کرائی اور پورے پنجاب سے کتابیں اور اسلحہ جمع کر لیا۔ انگریز نے اس کے بعد انگریزی زبان کو سرکاری اور دفتری زبان بنا دیا اور اسکولوں کو عبادت گاہوں سے الگ کر دیا۔ جاگیرداروں اور زمینداروں کے بچوں کو انگلش میڈیم تعلیم دے کر متوسط طبقے کو دبانے کی ذمہ داری بھی دے دی گئی۔ انگریزوں کو سمجھدار، انسان دوست، قانون پسند اور انصاف کا پیکر بنا کر پیش کرنا بھی شروع کر دیا گیا۔ دھوپ گھڑی پر پابندی لگا دی گئی اور مقامی زبانوں اور کتابوں کو جہالت کا مرکب قرار دے دیا گیا۔ ولہم لیٹنر کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور اس نے 50 کی بجائے 30 برس میں پورے پنجاب کو غیر تعلیم یافتہ اور جاہل بنا دیا۔ لیٹنر نے اپنے ہاتھ سے لکھا، میں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا، آج یہاں کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں۔ اس نے سیالکوٹ کے ایک گاؤں چوڑیاں کلاں کی مثال دی۔ اس کا کہنا تھا، میں پنجاب آیا تو اس گاؤں میں 1,500 پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آج یہاں صرف 10 لوگ گورمکھی اور 1 اردو پڑھ سکتا ہے اور یہ بھی چند برسوں میں مر کھپ جائیں گے۔ لیٹنر نے پنجاب میں رہ کر اردو سیکھ لی اور پھر اردو میں 2 والیوم کی تاریخ اسلام کتاب لکھی۔ یہ کتاب 1871 اور 1876 میں 2 بار شائع ہوئی۔ لیٹنر 1870 کی دہائی میں اپنا کام مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا۔ ہر بڑے اسلام دشمن کی طرح لیٹنر کا تعلق بھی ایک یہودی خاندان سے تھا۔ انور چودھری صاحب کی اس تحریر پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے تحریک نفاذ اردو کے نائب صدر جناب ظہیر گیلانی نے لکھا ہے کہ انگریزوں اور یہودیوں کی ملکی زبانوں اور عوام کی دشمنی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آزادی کے بعد پاکستانی حکومتوں اور اداروں کی طرف سے انگریز پرستی، انگریزی زبان کا قومی اور مادری زبانوں پر غلبہ، انگریزی نظام تعلیم کے ذریعے مخصوص طبقے کو برسر اقتدار لانا، امیر اشرافیہ اور سرمایہ داروں کو امیر تر اور غریب عوام کو غریب تر کرنے کی مسلسل روش، تعلیم کے گرتے ہوئے معیار اور بڑھتی ہوئی فیسوں پر آنکھیں موند لینا سمجھ میں نہیں آتا۔ انگریز کی ذہنی غلامی سے آزادی، غیر ملکی زبان انگریزی کے غلبے سے نجات اور قومی زبان اردو کے نفاذ کے بغیر نہ مزدوروں، کسانوں، غریبوں کو تعلیم مل سکتی ہے، نہ ان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور نہ ہی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ حفیظ جالندھری کا یہ شعر سنیں اور مجھے اجازت دیں، جب تک چوروں رہزنوں کا ڈر دنیا پہ غالب ہے، پہلے مجھ سے بات کرے جو آزادی کا طالب ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔